خوشی نہیں پاؤ گے، دنیا کے میلے بازاروں میں وہ خوشی نہیں پاؤ گے جو خوشی اس وقت ملا کرتی ہے جب باپ سینے سے لگا کر کے بیٹے کو عید مبارک کہا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لہجہ باپ کا ہوتا ہے، بولی خدا کی ہوا کرتی ہے، زبان باپ کی ہوتی ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ ادھر عید مبارک ہوا ہے، ادھر رب کی رحمتیں تیرے دروازے پہ اترنا شروع ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں ہاں جوانو، اپنی زندگی کو ذرا پہچانو۔ عید کا دن آیا، نئے کپڑے پہنے، ہم تو عید میں نئے کپڑے پہن کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یاروں سے ملے۔ کہاں جانا ہے کہ آج مراد آباد کی عید دیکھنی ہے، آج ٹانڈے کی عید دیکھنی ہے، آج فلاں جگہ کی عید دیکھنی ہے۔ صاحب تو میلوں میں چلا گیا، کیا تو نے کبھی سوچا کہ دروازے پہ بیٹھا تیرا باپ بھی انتظار کر رہا ہے، ماں بھی سوچ رہی ہے بیٹا عید کی نماز پڑھ کے آئے گا، مبارکباد دینی ہے، سینے سے لگا کے ماتھا چومنا ہے۔ صاحب تم بازاروں میں چلے جاتے ہو، کبھی ماں کی ممتا کا خیال تمہیں نہیں آتا ہے، باپ کی محبت کی یاد تمہیں نہیں آتی ہے۔ اس دن کا پتہ تمہیں تب چلے گا جب سر پہ ماں کی ممتا کا آنچل نہ ہوگا، باپ کا شفقت و بھرا ہاتھ نہ ہوگا، تب تم دنیا کے میلوں میں گھوم کے آؤ گے۔ عید مبارک کہنے والے تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن سینے سے لگا کر کے دعائیں دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ تب تمہیں احساس ہوگا تم نے کون سی دولت کو کھو دیا ہے۔ دنیا اپنے مطلب کے لیے تمہیں یار بھی کہتی ہے، دوست بھی کہتی ہے، تمہیں چائے اور ناشتوں پر بٹھایا کرتی ہے، لیکن بغیر پیسے لیے کوئی تمہیں دعائیں دینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ یاد رکھو، کائنات میں اگر بغیر کسی لالچ کے کوئی دعا دینے والی ذات ہے تو وہ یا تو ماں کی ممتا کا آنچل ہوتا ہے جو رات کے سناٹے میں اٹھا کرتا ہے، یا باپ کے بڑھاپے کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں۔ تم نے ان کی محبت کو جانا نہیں ہے، ان کے پیار کو جانا نہیں ہے۔ جوانو یاد رکھنا، جب کسی کو درد ہوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے تو کہتا مالک میرا دکھ دور کر دے، میری پریشانی دور کر دے، لیکن ماں کی سچی ممتا ہوتی ہے، باپ کا سچا پیار ہوتا ہے۔ اگر 70 سال کی عمر ماں کی ہو جاتی ہے اور رات کو بستر پہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کمر میں درد ہے لیکن اپنے درد کا احساس نہیں ہے، ٹانگیں درد کر رہی ہے لیکن اپنے درد کا احساس نہیں ہے، آدھی رات کو بھی جب ماں کی ممتا کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ میری تو خیر ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اس کی زندگی میں برکت دے دینا۔ وہ لوگوں جنہیں بوڑھا سمجھ کے تم نے نظر انداز کر دیا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں اور خدا کی رحمتیں تمہارے دروازے پہ پہلے اتر جایا کر۔ اب آپ کو یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا کہ اولاد کے لیے انہیں فون کرانا پڑے کہ دعا کے لیے فون کر دو، مولوی سے کہو دعا کرے تاکہ اولاد ایک وقت کا کھانا دے دے۔ کتنے جوان ایسے ہیں اس لیے ماں باپ کو روٹی نہیں دیتے کہ جب یہ کھائیں گے تو ہمارے بچوں کے خرچے میں کمی آئے گی۔ وہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں جو یہ سوچ کر ماں باپ کو روٹی نہیں دیتے کہ ان پہ خرچ کرنے سے ہمارے بچے فاقے مر جائیں گے۔ ہمیں تو امیر بننا بھی نہیں آیا، میرے نبی نے فرمایا امیر بننا چاہتے ہو اپنی دولت ماں باپ کے قدموں پہ لوٹا دو، خدا تمہیں دنیا کا امیر آدمی بنا دے۔ آج شادی ہوئی، باپ کی چارپائیاں اکثر آپ دنیا میں گھومیے، سردی کا موسم ہے، راتوں دن ہمارا کام سفر کرنے کا ہے۔ قاری جمیل صاحب ہم میں سے جن کے ماں باپ سلامت ہے اللہ ان کی عمر دراز فرما دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان مرنے والوں کو جنت میں مقام رفیق نصیب فرما۔ یہ دعائیں مانگا کرو صاحب، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ کبھی کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کا جنازہ نہ اٹھے، ورنہ سبھی کو ہے موت سے انکار نہیں، لیکن یہ دعائیں مانگا کرو اللہ ہمارے سامنے ماں باپ کا جنازہ نہ اٹھے۔ ہمیں معلوم نہیں ماں باپ کتنی عظیم دولت ہے۔ باپ اولاد کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، دشمن اور بیٹے کے درمیان باپ ایک بہت بڑی دیوار ہوتا ہے۔ ماں کا آنچل دنیا کی سب سے بہتر آرام کی جگہ ہے، وہ سایہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ تو اس سے پوچھو جو کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے سوتا۔ آج ہم بڑے ہو گئے سوچتے ہیں ماں کے سائے کی ضرورت نہیں، نادان ہے، جانتے قدرت موسیٰ کلیم جلیل، اور میرا اتنا لاڈلا ہے کہ کبھی کبھی مجھ سے بحث اور جھگڑا بھی کر لیتا، اتنا لاڈلا پیغمبر۔ اللہ اکبر، غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ ٹور پہ جاتے تھے،
रब से हम कलाम होते थे। कलीम होने का शरफ रब ने हजरत मूसा को अता फरमाया। तो रब की तरफ से पैगाम आ गया, मूसा आज संभल के आओ। तुम आकर के तूर पर सख्त लहजे में बात करते थे, लेकिन आज मूसा मेरी बारगाह में आ रहे हो। लहजे को संभालना होगा, अंदाज को बदलना होगा, अदब का लिहाज करना होगा। अल्लाह अकबर। जब ये आवाज़ आई, अर्ज करते हैं मेरे मालिक मैं पहले भी आया हूँ, आज कोई नया नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आज से पहले तो मुझे संभलने का हुक्म नहीं दिया गया है, आज से पहले लहजा संभालने का हुक्म नहीं दिया गया। ए मेरे परवरदिगार बता तो सकी, आज लहजे को बदलने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? आवाज़ कुदरत आई थी, मूसा आज से पहले भी तुम आते रहे हो, लेकिन याद रखो आज से पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के दुआ किया करती थी और कहा करती थी, ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा तूर पर आ रहा है, अगर लहजे में सख्ती आ जाए तो माफ कर देना, अंदाज अगर सख्त हो जाए तो माफ कर देना। ए मूसा आज से पहले जब तुम आते थे तो माँ की ममता का आंचल उठ जाया करता था, लेकिन मूसा आज जब आ रहे हो तो माँ की ममता का आंचल भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ की शफकतें भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ए मूसा मेरी बारगाह में आ रहे हो तो अब तुम्हें संभल के आना पड़ेगा। अब मुझे कह लेने दो, अगर मूसा कलीमुल्लाह के लिए माँ की दुआएं इतनी शान वाली है कि रब उनके इंतकाल के बाद लहजे बदलने का हुक्म दे रहा है, तो फिर बता तो सकी तेरे मेरे लिए माँ बाप की दुआओं का कितना अहम हिस्सा बनाया गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब घर से निकला करो तो मुंह बिगाड़ के नहीं बल्कि सर माँ की कदमों में रख के निकला करो, हाथ अपने सर पे लिया करो, इसलिए कि अगर माँ दुआ दे देगी तो मुरादाबाद तो क्या है, दुनिया में घूम आओगे कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। जैसे खैरियत से जाओगे वैसी खैरियत से वापस आ जाओ। मजबूत है जिसके सर पे माँ हाथ रख के दुआ दे दे, समझ लेना माँ की दुआओं के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि माँ की दुआएं औलाद के हक में नबी की दुआओं के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इतना बड़ा दर्जा माँ की दुआओं का है। जवानों, पढ़ने लिखने वाले लोग, एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी टेस्ट आपकी जिंदगी में हो, मौलवी के पास कलम पढ़वाने बाद में जाना, दुआएं लेने पहले माँ के पास चले जाओ। हमारे अकीदे इतने कमजोर हैं, माँ को उनसे पूछा तक नहीं, माँ से कहा माँ हम जा रहे हैं, बस इतना कहा चल दिए। मौलवी से जाके कहा ये कलम पढ़ते। सोच तो सही, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप तेरे घर के अंदर, तेरी सबसे बड़ी दुआओं की मकबूलियत की जगह तेरी माँ का आंचल है। भले एक बार कलम न पढ़वाना, लेकिन एक बार माँ की नजर जरूर पढ़वा के जाओ। माँ अगर बेटे की तकदीर के हक में दुआ कर दे, खुदा की कसम अल्लाह तकदीर के फैसले अर्श से फौरन फरमा दिया। जवानों, माँ को जानो, बाप की कदर करो। माँ क्या होती है? आज आप हिंदुस्तान में घूमिए, बेटों के पास ऐसे ऐसे लिहाफ हैं कि जाड़ा करीब से नहीं हो सकता। माँ के बापों के ऊपर ना भारी लिहाफ, बंद कमरा, मजबूत छत, ये बुढ़ापे की जरूरत है। लेकिन आज बूढ़े माँ बाप होते को ऐसे छप्परों में डाल देते हैं जहां से हवाएं छन छन के आती हैं। खुदा मेहरबानी करो, तुमने आज किसे घर से बेघर कर दिया? तुमने सिर्फ एक बूढ़े आदमी को घर से बेघर नहीं किया, बल्कि आज तुमने अपनी दुनिया और आखिरत को दोनों को घर से बाहर फेंक दिया। दर्द होता है यहाँ, दर्द जब सिग्नलों पे हम गाड़ियों में रुकते हैं तो सफेद दाढ़ी वाला आके शीशा खटखटा के कहता है कुछ अल्लाह के नाम। उनके चेहरे की दाढ़ी बताती है ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है। उनका लिबास बताता है ये भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। और कभी किसी से पूछने का अगर इत्तेफाक हो जाए चाचा औलाद है, तो उस वक्त कलेजे पड़ते हैं जब वो कहते हैं हाँ 4 बेटे अल्लाह ने दिए हैं। तो फिर 4 बेटे रोटी नहीं देते, कहते जब से शादी हुई है अपने अपने घर अलहदा करके बैठ गए, एक बहू रोटी देने को तैयार हो। जवानों, माँ बाप इसलिए नहीं होते कि बुढ़ापे के बाद उन्हें सिग्नल पर भीख मांगने के लिए होते। कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं कि फाके से मर जाते हैं, लेकिन पड़ोस में बेटों के जुल्म को बयान नहीं करते। हमने एक जनाजा ऐसा भी देखा है, एक बूढ़े आदमी को देखा, मुलाकात भी उससे हुई, कभी कभी घर पे आता,
کھانا مانگتا. پوچھا گیا کہ کیا آپ کو گھر پہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملتا؟ تو اس بوڑھے نے کہا تھا کہ میرے گھر والے مجھے اس لیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے کہ مجھے زیادہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی حال میں بندہ بھوک اور پیاس ہو. کس کی بات کریں ہم؟ اگر ماں باپ کو ستا کر کے تم مسجدوں میں جا کر کے چلے کرو گے، خدا کی قسم اللہ ایسی عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دے گا. مسجدوں میں ڈیرے بعد میں لگاؤ، ماں باپ کی خدمت میں ڈیرے پہلے جگاؤ. ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اس آرٹیکل میں لکھا تھا، ابھی تھکے تو نہیں ہے؟ اللہ سلامت رکھے، ذرا بول دو یا رسول اللہ. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک عورت بڑی امیر تھی، حسرتوں سے اللہ نے بیٹا دیا، بڑی منتوں سے اس نے مانگا، اللہ نے اس کو حضرت پوری کی بیٹا کا فرمایا. بیٹا جوان ہوا، اس نے بیٹے کا نکاح کیا، بیٹا جوان ہوا. بہو گھر میں آئی، کچھ دن گزرے. ایک دن بہو کہنے لگی اپنے سرتاج سے، میرے شوہر اس بوڑھی عورت کا گھر میں مجھے گھانسنا اچھا نہیں لگتا، اس کو گھر سے باہر کرو. شوہر بھی سوچنے لگا ماں کو کیسے الگ کروں، کم سے کم اس کو اتنا تو خیال تھا کہ میری ماں نے مجھے پالا. لیکن بیوی نے پھر کہا نہیں، اس کا گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا. ایک دن سر جوڑ کے بیٹھے، کہنے لگے پتہ کہاں لے کر کے جاؤں؟ بیوی نے کہا تھا سنو، وہاں پر اولڈ ہاؤس ہے، لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں، تم بھی اپنی ماں کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس چھوڑ آؤ. اتنا جوان نے سنا، کہا بیوی بہت اچھا مشورہ دیا ہے. یہ کہہ کر کے صبح کا سویرا ہوا. ایک دن ماں کے پاس آ کے کہنے لگا ماں. کہا جی بیٹا، میرا دل چاہتا ہے آج تمہیں شہر میں گھما کر کے لاؤں. وہ ماں جو برسوں سے بیٹھی تھی، کوئی بات کرنے تیار نہ تھا، وہ ماں جو کئی دن سے چاہتی تھی کہ کاش میرا بیٹا مجھے بھی گھر سے باہر گھما کر کے لائے، اس کی بھی طبیعت چاہتی تھی زمانے کا نظام دیکھے. ایک دن اچانک جب بیٹے نے آ کے کہا تو ماں میں تجھے گھمانے لے کر کے جانا چاہتا ہوں، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی. خوشی میں ماں کے زبان سے دعاؤں کے جملے نکلنا شروع ہو گئے، لیکن ماں کو پتا نہ تھا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. ماں خوش ہو گئی. کہا بیٹے کیسے چلنا ہے؟ کہا ماں گاڑی سے چلنا ہے. بیٹے نے دروازے پہ گاڑی لگائی، ماں بیٹھ گئی ہے. اللہ اکبر، بیٹا گاڑی چلا رہا ہے. ماں خوشی سے پوچھتی ہے بیٹے اس کو کہا کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا بتاتا ماں اس کا یہ نام ہے. آگے پوچھی، پھر کہا بیٹے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں بیٹے نے کہا ماں اس کو یہ کہتے ہیں. ہر جگہ کا نام بتایا. ایک جگہ جا کر کے ایک عمارت کے آگے گاڑی روک دی گئی ہے. بچے نے کہا ماں ذرا نیچے اترو. ماں نیچے اتری، سمجھ رہی تھی شاید بیٹا مجھے یہاں ہاتھ پکڑ کے ٹہلائے گا. ماں نے بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑ کے اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر لا کر کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. پھر ماں سے کہتا ماں جانتی ہو؟ کہا کیا؟ کہا اس عمارت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے ہر چیز کا پتہ میں نے تجھ سے پوچھا ہے، تو بتا اس کو کیا کہتے ہیں. جب اتنی بات ماں نے کہی تھی تو بیٹے نے کہا تھا ماں اس کو اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے. ماں نے کہا بیٹے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ماں یہاں پر بوڑھے ماں باپ کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں پر بوڑھوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. جیسی ماں نے اتنا سنا بس دل تھام کے بیٹھ گئی، سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑنے لایا ہے. اللہ اکبر. ماں نے کہا تھا بیٹے، پھر کہا ماں آج کے بعد تمہیں بھی اسی اولڈ ہاؤس میں رہنا ہے، ماں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. جیسی بیٹے نے اتنی بات کہی کہ ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا. اللہ اکبر. ماں نے کہا تھا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماں آج کے بعد تمہیں یہیں رہنا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے خبر ہو جایا کرے گی. ماں میں تمہاری ضرورت کے لیے آ جایا کروں گا. اللہ اکبر. ماں دل تھام کو بیٹھ جاتی ہے. اگر چاہتی تو ماں بیٹے کا گریبان پکڑ لیتی، اگر ماں چاہتی تو بیٹے کے تماچے لگا دیتی، لیکن اس کے سینے میں ماں کا جگر موجود تھا. اس نے اپنی ساری حسرتوں کو سینے میں دفن کیا، چپ بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد اولڈ ہاؤس کی عورتیں آ جاتی ہیں، آ کر کے اس ماں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. اب وہ جوان جب واپس چلنے لگا ہے، ماں کا دل دھک دھک ہو رہا ہے. دل چاہتا تھا کہ بیٹے کی دوڑ کے انگلی پکڑ کے کہیں بیٹے کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا تھا؟ اے میرے لخت جگر، کیا اسی
دن کے لیے ہم نے تمہیں جوان کیا تھا، ماں کے دل میں کون سا خیال نہ آتا ہوگا پیارے؟ اور بتاؤ، سوچو تو سکی، کیا ماں کے دل میں بچپن کی وہ یادیں نہیں آتی ہوں گی کہ جب تو رات کو تڑپتا تھا تو ساری رات جاگ کر کے گزارا کرتی تھی، جب تو رو دیتا تھا تو میری آنکھوں کا قرار اڑ جایا کرتا تھا، جب تجھے بیماری ہوتی تھی تو ہم تجھے گود میں لے کر کے کس ڈاکٹر کے پاس نہ گئے، کس حکیم کس طبیب کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا؟ کون سی بات آج ماں کو یاد نہ آتی ہوگی؟ مگر اللہ اکبر، ماں ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے سینے میں ممتا بھرا جگر ہوا کرتا ہے۔ بیٹا چلا گیا، ماں گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کی عورتوں نے آ کر کے ماں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے ماں بتا تو سہی تیرے مکان کا نمبر کیا ہے؟ کسی نے کہا تیری گلی کا نمبر کیا ہے؟ ماں نے مکان کا نمبر بھی بتا دیا، ماں نے گلی کا نمبر بھی بتا دیا۔ پھر آنے والیوں نے کہا تھا اے ماں بتا تو سہی تیرا نام کیا ہے؟ خاتون نے اپنا نام بھی بتا دیا، لیکن پھر جب اس کے بعد عورتوں نے کہا تھا اے ماں تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ذرا اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ اکبر، ماں خاموش ہو جاتی ہے، اس کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ عورتیں کہتی ماں اپنے بیٹے کا نام تو بتا۔ اتنا سننا تھا، عورت پھر خاموش ہے۔ جو اس کے ساتھ اور عورتیں موجود تھی، ان عورتوں نے کہا تھا شاید اس کے بیٹا اسے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے ناراضی میں یہ بیٹے کا نام نہیں لینا چاہ رہی ہے۔ کسی نے کہا یہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اس کا بیٹا اتنا بدبخت ہے کہ اس کو یہاں چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں نے بڑھاپے کی ساری طاقت کو اکٹھا کیا ہے، اور وہ کانپتے ہوئے ہونٹ جن میں چلنے کی طاقت نہ تھی اچانک حرکت میں آتے ہیں، اور ماں کہتی ہے خبردار چپ ہو جاؤ، خبردار جو کسی نے میرے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی بولا۔ کہا پھر بتاتی کیوں نہیں ہے، نام کیوں نہیں بول رہی ہے؟ تو ماں نے کہا تھا یہ مت سمجھنا کہ میرا بیٹا یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کا نام نہیں لے رہی ہوں۔ کہا ماں پھر بتا تو سہی اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ تو ماں نے کہا تھا سنو، میرا بیٹا شہر میں اتنا عزت دار ہے کہ اگر نام لے دوں گی تو اس کا نام بدنام ہو جائے گا، میں اپنے بیٹے کا نام بتا کر کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک خاتون نے کہا تھا اے ماں تیرے بیٹے نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، پھر بھی تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے؟ تو ماں نے آہ بھر کے کہا تھا خاموش ہو جاؤ، جو اس نے کیا ہے وہ اس کا کردار ہے، اور جو میں کر رہی ہوں یہ ایک ماں کا